التماس سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجۃ الحسن صلواتک علیہ وعلی بارک فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقيدا وناصرا ودليلا ومعينا وفتاة تسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد یا حسین ابن علی ادرکنی 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 لی خمسۃ بحق مظلوم میرے اللہ جو حاضر بیٹھے ہیں گناہ معاف فرما بڑی عقیدت نال آمین آنکھی کرو اللہ عزادار دی دعا جلدی قبول کر لے سی میرے اللہ جو حاضر بیٹھے ہیں گناہ معاف فرما بانیان مجالس و محرم دے نیک حاجات منظور و مقبول فرما اس خاندان دے تمام مرحومین دے درجات بلند فرما جو زندن زندگی دراز فرما میرا اللہ جناب سیدہ دی عزت دا صدقہ سید محمود نو ترقی عطا فرما میرا اللہ بے حق جناب سیدہ سلام اللہ علیہ مومن مخصوص نو شفا عطا فرما میرا اللہ جناب سیدہ دی عزت دا صدقہ بے حق کے باب الحوائج مسلم بن عقیل سارے ملک پاکستان دی خود حفاظت فرما اتفاق و اتحاد نصیب فرما نماز پنجگانہ ادا کرنے دی توفیق عطا فرما علی ولی اللہ پڑھن والے عزاداران دا تحفظ فرما کہیں دا محتاج نہ کریں او ویڑے وستے رامیں جتھے مسافر شام دا ذکر عراق دے حالات درست فرما ایران دی حکومت نو محفوظ فرما میرے اللہ مومن مخصوص نو شفا عطا فرما بھٹا صاحب نو جو بھی تکلیف ہے صحت عطا فرما شاہ صاحب نو شفا کلی کاملہ عاجلہ عطا فرما صحیح میرے اللہ شاہ صاحب جو بھی تکلیف ہے شفا عطا فرما اور انہوں دے بیٹے دے درجات بلند فرما میرے اللہ سے صغیر شاہ میں جلدی رہائی عطا فرما میرے اللہ سے التجا نو شفا عطا فرما نیوانی خاندان نو کامیابی عطا فرما میرے اللہ بے حقے جناب سیدہ کہیں دا محتاج نہ کریں امام زمن دا جلد ظہور فرما اللہ مومن مخصوص قربان حسین دی شفا واسطے صلوات پڑھو عظیم اجتماع ہے جتنا ذہن حسین بلند ہے اتنی بلند صلوات اپنے اپنے گناہ دی مغفرت واسطے صلوات دی تکلیف ایک ایسی صلوات پڑھو کہ مشہد امام رضا دا حرم یاد آ جائے بلند بسم اللہ الرحیم
والنار للكافرين والمنافقين. الصلاة والسلام على رسول الكريم بالقاسم أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. صلوات. ایسی صلوات پڑھو کہ ہر عزادار تے جنت واجب. اللہ نیک حاجات منظور و مقبول فرمائے. مولا تمام عزادارہ باقیاں دی زندگی دراز فرمائے. جو بھی نیک حاجات لے کے جناب سیدہ دی بارگاہ عزادار ماتمی شیعہ سنی تشریف لے مولا نیک حاجات صلوات پڑھنا. تو سارے صلوات پڑھو تو بلے تک آواز ویسے یقین کی رہے اونچے آواز میں آپ صلوات. جس بندے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے اور قرآن پاک تے اس کا ایمان ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کریم اللہ پہ فرمائیں ما تشاؤنا الا یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. تو سب کچھ بھی نہ چاہتے ہیں مگر وہ کچھ چاہتے ہو جو میں اللہ چاہتا. معصوم تو فرمانے کی یہ آیت اللہ نے اسا معصومین واسطے بھیجی. اللہ پہ آتے ہیں تو سب کچھ بھی نہ چاہتے مگر وہ کچھ تو چاہنے جو میرا ارادہ ہے جو میں چاہنا. میں حکمت والا بھی ہاں بہتر جانن والا بھی ہاں. اس جملے تے بھائی جان دیکھ سا کہ کتنے ذہین چہرے میرے سامنے بیٹھے. اللہ پہ آتے ہیں تو سب کچھ بھی نہ چاہتے مگر وہ کچھ چاہتے ہو جو میں چاہنا. میں پوری کائنات تمہاری خاطر بنائی. گل دا وزن نہیں کی طرح ہر شے اللہ پہ آدھے میں بولے کہ میں ثواب آدھے ہر شے اللہ پہ آدھے میں تمہاری خاطر. ہر شے تمہاری خاطر. بہت مہربان. اللہ پہ آدھے ہر شے میں تمہاری خاطر خلق کی تھی. ہر شے تمہاری خاطر بنائی. اناس یاد رکھے میرے حبیب اور اس کی آل نو رنج نہیں کرنا خوش رکھنا کیونکہ یہ وسیلہ ہے میدے دے پہنچن تک. تو آپ کو سمجھ آنے کے لیے میری ذات دے پہنچن تک یہ وسیلہ بغیر وسیلے دے تشریف نہ لایا ہے. وسیلے نہ آیا وسیلہ. وسیلہ کوئی عیب نہیں. وسیلہ بھائی جان کوئی جرم نہیں. وسیلہ تو بغیر کوئی مسئلہ ہی حل نہیں ہو سکتا. اور اللہ تو بڑا کوئی ہستی ہے. زمین نملی کرو نا بول اللہ تو کوئی بڑا ہے. ان اللہ ہر چیز سے قدرت ہے. قادر ہے قدرت رکھنے والا ہے مالک ہے رازق ہے جبار ہے ستار ہے. ساری صفتیں میرے خدا ہے. لیکن وسیلہ اللہ ہی رکھے. مول ڈیکسا کس کے زبان تے بابا جی علی ولی اللہ دی سٹیمپ لگی ہوئی ہے. وسیلہ اللہ بھی رکھے. ڈائریکٹ اپنا گھر نہیں بنا سکتا.
ابراہیم تے اسماعیل کو اپنے گھر بناون واسطے درمیان اللہ نے وسیلہ رکھا ہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ وسیلہ کوئی جرم نہیں، وسیلہ کوئی عیب نہیں. اللہ بیادے میرے اور اپنے درمیان وسیلہ بنا کے، وسیلہ ایک صورت. اور پچھلے جگہ نمبر 2 اللہ بیادے تو زمین تے میرا ذکر کرے سے، میں آسمان تے تیرا تذکرہ کرے سے. میں روزانہ آدھا میں بولے کرو زیر نہ لیا کرو، پنجمہ نہیں ہے میں تیئی ہو گیا آدھا مہربانی کیجیے کرو. سارے جاسو تو لطف بازی اللہ پہ آدھے تو زمین تے میرا ذکر کر، میں آسمان تے تیرا تذکرہ کرے سے. نمبر 2 پھر خدا پہ آدھے تو بندچ بے کے میرا ناچا، میں ملائکہ تیرا ذکر کرے سے. ہاتھ بلند کر کے واجب سمجھ کے نعرہ حیدری. سمجھ آنی بھی اللہ بیادے تو زمین تے ذکر کر، میں آسمان. تو بندج بے کے تذکرہ کرے سے میری ذات دا، میں بھیجن ملائکہ تیری شان بیان کرے سا کہ جے کو میں سونا بڑا کہیں جہان اچ بھیجے وہ انسان دا مقام کرے. میں اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. میں وسیلہ مصطفیٰ دیتے، میں وسیلہ مرتضیٰ دیتے، اور ایسے تے کو سردار عطا کی تین جنہ دی رضا تے میں راضی ہاں، وہ میری رضا تے خوش ہیں. جو میں آکھاں وہ کرے دیں، جو اے آکھیں وہ میں کرتا. میں انہاں دی علیحدہ علیحدہ ڈپٹیاں لا دیتی ہیں. اگر انہاں جنگ کی دی ہے تو میرے واسطے، انہاں صلح کی دی ہے تو میرے واسطے، انہاں دی خوشی ہوئی ہے تو میرے واسطے. میں اللہ نے کمی نہیں چھوڑی. اگر 3 شعبان کو انہاں دے گھر حسین آ گئے تو میں اپنی ذات دے تھرو جبریل کو آ کے ملائکہ دی طرف مبارک رہا، میں اللہ دی طرف بھی مبارک رہا. کوئی سمجھ آنے نہیں کر دے. اگر دیکھو جنت لالچ ہے، دیکھو لالچ ہر کسی نو ہے. وہ چپ کر ونجو تو مزاج تے ڈیپینڈ کرتا نہیں. لالچ تو ہے نا. یہ سامنے مسجد نہیں، نماز جو پڑھتے ہیں کس واسطے؟ واجب ہے، ٹھیک ہے، ثواب ہے. لالچ کی ہے بھی جنت. تو گل گزر گئی نا بھائی، نماز واجب ہے. نہیں رات میں مسجد پائے ہیں کس واسطے؟ بھی واجب ادا کی سی. لالچ کے بھی جنت. 3 لاکھ روپیہ مکہ مدینہ لائے ہیں، کیوں؟ وہ اگر جی واجب آئی استطاعت رکھدا ہاں، اس واسطے میں حج تے گیا. کیوں اتنے 20-25 دیہڑے انہیں لائے ہیں؟ وہ اگر تو واجب ادا ہو گیا. یہ گناہگار انسان ہے، لالچ ہے جنت. ٹھیک. روزہ کیوں رکھائی؟ وہاں کے ثواب ہے، لالچ جنت. مجلس کیوں کرائی؟ وہاں کے ثواب ہے، لالچ ہے جنت. پچھلے جگہ نمبر 4 وہاں کا داڑھی کیوں رکھائی؟ وہاں کے بڑا ثواب ہے، اللہ راضی تھی سی، نبی راضی تھی سی، ان کی آل راضی ہو سی. لالچ بھی جو نیک بن ویسا جنت ویسا. غریباں دی مدد کیتی ہے جنت واسطے، مسکیناں دی ہیلپ کیتی ہے جنت واسطے، مسجد بنوائی ہے جنت واسطے، امام بارگاہ بنائے بھائی جان جنت واسطے، شبینہ کرائے جنت واسطے، قرآن خوانی کرائیے جنت واسطے. میں آدھا مسلمان اتنے جو چکر بدل ہیں جنت واسطے کدی وکھرا بہ کے سوچا ہی یہ کہہ دی تے مالک کون ہے؟ جتنے شیعہ یقین کریں ڈھیر سارے بندے علی دا نام پچا گئے، میں نہیں بچائے دا. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. میں آدھا نماز پڑھی ہے جنت واسطے، کتنا روزہ رکھے بھائی جان جنت واسطے، عزاداری کی تھی جنت. سارے رل کے بولو، رل کے بولو. اللہ نہیں. نماز پڑھی ہے حیات ہوئی جنت واسطے، روزہ رکھے جنت واسطے، شبینہ پڑھائے جنت واسطے، واز کرائے جنت واسطے. کدی بکر بہ کے سوچا ہی بھی یہ کہیں تے مالک کون ہے؟ میں خان جی اگر گھنٹہ تشریح کرانا تو گل بہ پاس ٹر ویسے
میں اس سے ایک پوائنٹ اپنا پوائنٹ تھوڑے ذہن تک پہنچانا چاہنا اور دیکھ سکتے کتنے ذہین چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں. جناب زہرا دے عقد والے دن اللہ جبریل کو آکھا کہ ونج مصطفیٰ کو آکھ اللہ بیاد ہے لڑکا ہے میرے گھر دا لڑکی ہوئے تیرے گھر دی نکاح تو پڑا حق مار جو تیری تھی منگسی میں اللہ آبا. بولو بولو زمین نہ بولے کرو سواب ہونا ہے یار. میں اگر خان جی جنت کی تشریح تے ونجا تا گل لمبی تھی ویسی میں ہی تھائی وقت بھی بچائے نا اپنا پوائنٹ بھی شاہ جی والے ذہن وچ پہنچاونا چاہنا. جناب سیدہ گل جنت ذہن وچ رکھنی سر نہ رہو بار بار اللہ کا نام ہے جی دے جڑے بیٹھے ہو سر نہ رہا کرو. کیا گزارش میں لفظ جنت خان جی ذہن وچ رکھنی ہے. ایک جنت ہے ایک بھائی جان جہنم ہے. ایک جنت ہے ایک جہنم ہے. ایک گھر کا نام ہے جنت قبلہ دوسرے گھر کا نام ہے سارے بولو دوسرے گھر کا نام یعنی کہ جنت اور جہنم دو گھر ہیں. ایک جملہ ذہن وچ رکھو پوری تقریر میں شیشے تمہارے سامنے آوے سی. رسالت باب نے زہرا کو آتا بیٹی منگ اللہ دے منگے حق مار میں نہ پیارے دا خدا دے دے صرف دے تو گل گزر گئی. بی بی دا جواب سننا ہاں ٹھرسی وہ شاجی شیعہ دا جیڑا مدینے والا دی تعریف سن کے جیڑا خوش تھیندا ہے ہر بندے واسطے نوت کی پڑھ بھی نہیں رہا. بیٹی منگ بی بی نے کہا دی بابا منگیتا تو اون دے کولے جیڑا محدود ہوے. سمجھ آئیے حیات میں منگیتا تو اون دے کولے جیڑا ہاتھ شاہ جی محدود ہو. میں قریب کو کیا مانوں ہر چیز سے قدرت رکھنے والا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. ہر چیز سے پاور اس قدرت اس طاقت اس کو اپنی مرضی کے مطابق دے پر اللہ چیزاں دیتا ہے وہ بیس بکری. شاہ جی میں اس پاسے جانا ہی نہیں چاہتا. اس پاسے جاواں تو ترے چار ریڑے لگ ویسے میں اپنی گل نو اتھائی پہ مکہنا چیزاں اللہ دیتا آیا زہرا ہاں کر دی اپنی مرضی نال عطا کر اپنی مرضی نال اپنی مرضی نال اپنی مرضی نال. اخیر دے رسول کو آکھنا پیا بیٹی میں مجبور ہاں جبریل کئی دفعہ آئے تو شرم نہ کر خالق کو شرم کر کے کیا کرنا ہے تو منگ جا. بی بی نے کیا دی بابا اگر تھوڑا امر ہے تھوڑا آرڈر ہے تھوڑا حکم ہے نماز شب تو بعد نماز تہجد تو بعد درمیان سین کھلو کے ہاتھ چاہ کے کئی دعا منگ دے ہو دعا تسا دسو حق مار زہرا دسے بولو پچھلے بولو حق مار زہرا سے دیے ہاں نقصی جڑا ہن سر علیہ سے شاہ جی یقین کرے نبی دا سلطان دے کے آدھے بیٹی تے منگ بی بی دے کے آدھی حق مہر میں منگ دی دعا تو دسو. نبی دا سلطان پہ فرمائندے بیٹا میں اللہ دی بارگاہ وچ رو کے یہ دعا منگنا یا تو رحمت بنا کے نہ بھیجو بیا یا تو اتنی عزت اور مقام اور نبیوں دا سلطان بنا کے نہ بھیجو بیا جی اتنی عزت دیتی دعائی منگنا ادھرات لے سین وچ کھڑو کے پالنے والا میری امت کو بخش دے. بھائی جب یقین کرے حیاتی ہوئی لفظ بخش سامنے آیا شاہ جی میں لکھا ہے بی بی نے کیا دیا بس بابا اللہ کو امت دی بخشش میں سیدہ اپنے حق مہرچ پہ منگ دیا. اور شیعہ سنی بھائیو لفظ جنت ذہن وچ رکھا ہے. اس ویلے کریم دی آواز جبرائیل ون مصطفیٰ دا موڈا ہلا کے آکھ اللہ درود و سلام دے بعد پہ آد ہے میں کوئی سودا منظور ہے میں اللہ وعدے نال پہ آدا قیامت والے دن میدان محشر جس تے زہرا راضی ہو سی میں جنت بھیجے سا جس تے ناراض ہو سی جہنم. واجب سمجھ کے سلام جو جنت ہے ہون میری گل ذہن وچ باسی بچے تو گن کے 80 سال والے شیعہ تک ہون دسا جنت یہ کہندی تے مالک کون ہے. سمجھ آندی بھی کہ بلا گزارش میرا سردار میں گھنٹہ تشریح کرا رضالٹ ہی نہیں بنا لیکن وہ بیک پاس نکل ونجا تک گل لمبی ہو گئی میں بیادا ہون فیصلہ کر جنت یہ کہندی تے مالک کون ہے.
اسا علی کو وسیلہ سمجھے، اللہ نہیں سمجھو. اسا علی دے اختیارات بیان کیتے، علی کو خدا نہیں سمجھو. سر نہ لانا، میں حلف دینا، میں باوضو کھلوتا ہوں مسجد میں قرآن سر تے رکھ کے خان جی آخر واسطے تیار ہوں. اسا علی کو نہ خدا سمجھے، نہ اللہ سمجھے، نہ محمد تو بدھائے، نہ رسول تو بدھائے، نہ اللہ تو بدھائے، نہ اللہ دے برابر تے نہ محمد. اور تے کو جو علی نہ بچے شیعہ کیا کرے؟ اور تیری کے مرضی جڑی علی دی تاریخ دی روایت لبے اسا کاغذ پڑھ سکو کتاباں چ. بولو میرے نال. اور علی دے جو اختیارات میرے اللہ نے میرے مرشد علی کو عطا کیتے، علی دی بہادری جو جہان وچ مشہور ہے. اور میں کیا کہ علی بزدل تو کشتی ویسے کوئی علی جنا یہ بہادر تو برداشت کر. پانچ دہاڑے نماز چ پڑھے تے سال روزے چ رکھے تے بعد علی نال مقابلہ کرنا لگ ونے، حیا نہیں بھی آندا. علی ایک جنگ وچ ذرا ماریے تو رسول کو آکھنا پے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. جہان دیاں عبادتاں ایک پاسے، علی دا ہاتھ ہوا وچ بنا ہاتھ بنا نکال گیا ہے. ملائکہ دی عبادت ہے، شاہ جی جنہ دی عبادت ہے، انسان دی عبادت ہے، حیوانہ دی عبادت ہے، ملائکہ دی عبادت ہے. یوم القیامہ قیامت دن تک عبادت سارا دی ایک پاسے، علی دی خندق علی ضربت ایک پاسے. میں ادا چبل زمانے دیا جیتا ایک سیکنڈ واسطے ہاتھ ہوا وچ بلند ہوئے تے او شاہ جی زمین تے آیا ہے تے اون دی اس ضرب دی عبادت ثقلین دی عبادت تو ود اور پچھلے جگہ ہن آ کے فیصلہ کر اوندا رکوع کتنا بلند ہو سی، اوندا سجدہ کتنا بلند ہو سی، اوندا کیا سمجھ آتی ہے. تیری کی مرضی ہے ہوں علی دی شان بیان نہ کر. جتنا علی دے اختیارات ہوئے اتنے بدھاؤن دی میں تو اپنے گریبان جھانک کے غلطی کہہ دیے جو علی نہیں پیا پچتا. سمجھ آتی بھی نے غلطی کہہ دی چکر کے. تو چکر تلاش کر کھرا دیکھ اس تو سلیس جڑے سیرہ لیندے بیٹھے میں تشریح کے کرا میرا سونا کھرا دے چکر کے یاد دے یاد ساری کوئی ضد دے کھینا کوئی علی دے مقابلے چاہتا کھینا کوئی کھینا دکھا تو صحیح نہ فلان علی وانگو ہے نمنو تو سارا سر کلک کر جڑا علی جی اتائی کو کوئی نہ لب دے بتا بندے دا پوتر بان کے اوہ من علی اونجی میں شیعہ مانے تو سمجھ آتی بھی کل دی علی ایک ہاتھ ہواج بلند کی تھے، ایک ہاتھ تلوار زمین آئی. عمر ابن عبد کے سامنے علی انہیں کل نیزہ چھکی جڑے کو لیندے بیٹھے تمہارے عشق کو جملہ مکمل پیا کرو. تلوار ہاتھ کی ہواج ان کی بلند نیزہ عمر دا علی چھکی. دوران لڑائی بڑا قیمتی ہیرے جواہرات سونا چاندی لگا ہے اس نیزے میں. امیر کائنات ان ہواج کو کر ذاکری نہ چھوڑے میں جڑا ساتھ ہنے تے جملہ پچا لے. امیر کائنات تلوار ہواج بلند نیزہ امیر کائنات امر دا کھس کے نہ حیاتی ہوئی ہواج کو کر. یہ دیکھ دے جنگ تیری میں دی ہے. نیزہ اپنے کول رکھ کے نہیں تلوار اپنے کول کی کھڑوتا ہے. نیزہ ہواج پہ وہ کہنا ہے یہ کوئی طریقے جنگ نہ معصوم پہ فرمائنے کافر تے معصوم میں یہ فرق ہے، غیر معصوم اور معصوم میں یہ فرق ہے. ایک تیری میرا تعلق تے دوستی نہیں ہو سکتی، کافر تے مسلمان دا تعلق نہیں ہو سکتا. میں جہان کو کنٹرول کر رہا تیرے نام تلوار نہ لڑسا دریائے دجلہ دیا لہرا ہوتے سسار حملہ کیتا ہے مچھلی پہ. بہت مہربانی بہت مہربانی بہت ہی مہربانی. سمجھ آ رہی ہے تمام احباب نے میرے شیعہ سنی بھائیوں. سسار حملہ کیتا ہے، سارے بولو سسار حملہ کیتا ہے. چلو اس جملے کی تشریح کرا جو سارا عبادت جنگ کرے سا تلوار نہ
نیزہ میں مکائے ہوا بولن دا تعلق آواز دا تعلق ہوندے پھیپڑے نہ یہ پھیپڑے نہیں ہوندے ہوں جڑے ان کرو میں کیا سمجھا میں پھیپڑا ہے یا نہیں آج بولو تو صحیح نا بولن دا تعلق پھیپڑے نہ ہے نا اچھا بولن دا تعلق آواز دا تعلق شاہ جی کیا ہے پھیپڑے نہ اگر پھیپڑا ہے تو آواز ہے اگر پھیپڑا نہیں تو ارادہ ہے آواز نہیں مچھلی دا پھیپڑا کوئی نہیں سچا کے مچھلی دا حیاتی ہوئی پھیپڑا کوئی نہیں ذہن دے دریچے کھول کے نوٹ کی دی بات دا وزن کرے پچھلے جگہ مچھلی دا پھیپڑا کوئی نہیں اس دا ہے ارادہ اگر کسی مچھی دا شکار کیتا ہے یا مچھی پکڑی ہے یا مچھی ویکھی دریا تو جڑے بہرا سی تڑپ سی پھر منہ کھلے سی اور بند کر سی آواز کوئی نہیں وجہ پھیپڑا کوئی نہیں اگر پھیپڑا ہے تو میں تمہارے سامنے بولے دبیا تو آنے پھیپڑے ہتا دے سبحان اللہ واہ واہ نعرہ حیدری یا علی وغیرہ یہ اس واسطے آتے ہوئے جو پھیپڑا ہے مچھی دا پھیپڑا کوئی نہیں مچھلی دا ہے ارادہ ہون دیکھ سا کس کس بندے کو مارنا تے علی پڑھ کے دودھ پلائے دریائے دجلہ دیاں لہرہ ہوتے وہ سفر پہ کر دیئے سسار کیتا ہے حملہ آپ پھیپڑا تا ہے کوئی نہ جو ڈنڈ کھت کے آکھے یا علی ادرکنی وہ اپنا ارادہ سمجھائے اے چپن زبانے دے علی آتے اس مرد مجاہد کو جنہ آواز بھی سمجھے ارادہ علی آتے اس مرد مجاہد کو جیڑا آواز بھی سمجھے اور حیاتیوں بھی ارادہ بھی سمجھے چلو جملہ چھوڑا نہیں تو پیار کرو مچھلی سے حملہ کیتا ہے سکین تج بھول جاندے ہو مچھلی سے حملہ کیتا ہے سسا وہ آکھے یا علی ادرکنی امیر کائنات جنگ کے دے دوران نیزہ ہوائج بھگایا ہوا نو کراس کردہ ہویا حیاتیوں بھی لہرہ کو کراس کردہ ہے ڈریکٹ نیزہ آکے سسار نو لگا اس دے میرے واجب الاحترام دو حصے ہوئے اب بول تا سکتی نہیں مچھی جو پھیپڑا ہے کوئی نہ اور میں نے ہتھا تو لکھا ہے وہ پانی دیا لہرہ ہوتے ایستا ایستا سفر بھی کر رہی ہے اور ارادہ دانا اچھے آواز نال پہ آ دیئے تو ہی جیویں شالا پتری جیویں سمجھ آدھی نہیں توجہ شرط ہے بول کے گل دا جواب دو تلوار دی سپیڈ دسا جبریل کو رسول پوچھا تیرے پرن دی طاقت تو بڑی ہے کدی پریشان ہوئے وہاں کے ایک دفعہ ہوئے بولو کدی پریشان ہوئے وہاں کے ایک دفعہ نبی فرمایا جنہ لوت دی قوم کو چاہ کے ہوتے لے گیا میں اتنا آدھے نہیں میں پران تے چاہ کے اتنا آسمان دے برابر لے گیا کہ مرغاں دی اذانہ ملائکہ سنیاں ملائکہ دی تسبیح دی آواز انسانہ سنیاں ساری رات پران تے چاہ کے کھڑوتا رہی صبح سادے کے لئے اللہ کا الٹا رسول فرمایا تا تکلیف آیا بھی وہاں کہنا تیری نبوت دی قسم ہے جنگ خندق کے جڑے علی ضرب ماری ہے نا تو میں کو خالق دا سنیہ ملے اللہ پہ یاد ہے اگر تلوار ترے آج پر نہ رکھ سے زمین دے دو حصے ہو جاتے اور اگلا جملہ عقیدے والے انسان کو لطف سی ہر بندے کو شاید گل نہ سنگی لگے چکوال دے شیعہ سنی بھائیوں رسول پہ فرمائنے تے کیا ہویا ہوا کہ اتنی صفیت ہائی علی دی تیغ دی جو علی دا کھپا ہاتھ اسرافیل پکڑا ہویا ہاں دوجا ہاتھ اسرائیل پکڑا ہویا ہاں بھی علی دی تلوار اتنی تیز آئی تو فقط انہوں کو تسلیم کر جو تو ارادہ رکھنا ہے نا جنت دا تو بات علی کو من سوچے سے تا گڑبڑتی ویسی بات گل ٹور پئی تا پتہ نہیں کیڑے کیڑے ملوث ہو ویسے
فقط تسلیم کر کوفہ دی کوئی ہو جی گلی نہیں جتھا مسلم دی لاش نہ گئی پردے سلامت ہونی مولا نمازی بناوی میں بسم اللہ کروں مولا عزت و ترقی ہے سادات غیر سادات کل میں اتھے جوانی نصیب ہوئی سٹیج چھوڑا ہا بتوی دہاڑے سر حسین دے وکیل دا کوفہ دے مین گیٹ دے لٹھا اتھائی المصائب دا ایک جملہ ہے جے کہ ماتمی برداشت کریں تے سید اجازت دیویں تو پڑھا چاہتا ہون سینہ پیارا نہ کریں اسے چوکچ کھڑو کہ اکبر دی ماں ترائے دفعہ سجاد کو آکے اتھا قبر بڑھاون دا رواج کوئی بہن جی میں عطا آئی میں رہوں اللہ چودھری محمد علی صاحب دی زندگی کرے نال خاندان دے نال اولاد دے اللہ بشیر متولی صاحب دی زندگی کرے نال بچن دے آباد دعائیں میرے ذمہ ہوندے ہیں میں مت لینا حرج نہیں ہے سادات غیر سادات اگلی رات پیو تو بعد جڑی آئی میں 4 کتابوں جو روایت پڑھدا پیا صاحب بہار صاحب دم لکھ دین کہ ایک ایک گھر دے دروازے تے مسلم دے پتر بنجے نا بستر دے بھی ہاں جیسے رضا شاہ جی بوا کھڑکاوے نا مالک مکان بہرا ویا چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کے آکھنا سید ہیں تو آنے شہر سارا بابا مارا گئے سکو رات رہو جا صبح چلے ویسوں تیری جوانی دی قسمیں جڑے مسلم دا نام آوے آئے حرامی دروازہ بند کر دے بچے رو رو کے آکے نا میرا اللہ ساری غربت دا گواہ باقی 4-5 دیاں دا مہمان حسین غنیمت سن کون مرے کون جیوے سال دے بعد یہ دن حسین دے وقت اصل غنیمت سمجھا رومن حسین دا غنیمت سمجھا رول دے حارث دے گھر مہمان تھے یہ عورت مومنہ آئی یہ عورت مومن سادات غیر سادات اے مومنہ ایہان نہ لائے پیشانی تے بسر رو وہ نہیں پریشان نہ یہ تو آدھا اپنا گھر میری نوکری کوئی کمی نہ ہسی ہائے کر چھوڑے ہائے ضرور کی دکھو نہ روڑا میں نہ ہائے چھوڑے میری نوکری الحمدللہ کوئی کمی نہ ہسی میں پوری کوشش کرے ساتھ کو ماں ملا ماں میں مرکز اس کھڑا پڑتا اور لفظ زمین تے سٹ گھٹنا تو آنا معیار ہی نہیں لفظ دی قدر کیتی کرو کوشش کرے سان تو انو امڑی ملاوا کوشش کرے سان تو انو وطن مدینے پہنچاوا چھوٹا سید لے کے آدھے جو اے احسان کرے سے نا اسا تیری جنت زامن اسا تیری جنت دے بسم اللہ زامن واقعہ میں پوری نوکری کروں صدقے وجہ اتلے مکان دلے 2 پلنگ بچھے کھانا کھاسو سیدہ دے رتو کے بکھی ذہن مسائب نہ رکھب کر اللہ کھانا کھاسو سیدہ دے رتو کے بکھی صدقے وجہ اس کھانا دیتے اس پلنگ دے تو سمو دوسرے پلنگ دے میرا سردار چھوٹے نو سما معصوم بچے آیا میرا اللہ بے نیاز سب کے بچہ اتنے آپ سمو اتنے چھوٹے میرا نو سما میں چراغ بجھے سا دروازہ لاک کر دے سا صبح میں خود تالا کھولے سا بڑا سیدہ تھا ٹھیک
اسا مطمئن سنو میرے بچے تو آنے سے دا مسئلہ ہے تو آنے سے حیاتی ہے میرے بیٹے کیوں ماں کو نسکو اسا مطمئن سنو عورت آدھی نوکری کوئی کمی نہ ہو سے اور اشارہ کرے سا سید آدھا بستر دے بھی ہن جاوے تنوت کی دیا کی دعا کر چڑھے عورت سلام کر کے ٹورن لگی بڑا سید برکہ پکڑ کے آدھے کہ تیری اجازت ہوئے اسدوئے میرا کٹے سامنے جب میں کو ٹور دے لے بابے آکھا وکر نہیں سمدہ ارادی پانی مگد انہوں نے ادھر نہیں کربلا بن گئی ہے بھائی یہ تو کربلا دا منظر بن گئی ہے کسی معصوم دی آمد دا وقت ہے یہ گریہ نسائند ہے یہ ازاداری نیت نال جو ہے گریہ نسائند ہے کسی معصوم دا آمد دا وقت ہے عورت لے کے آدھی سنبھو دوئے میرا گل اشباہ پا کے کون جی سمگیں چراغ بجھے دروازہ بند کی تستالا مارا پوڑیاں لے کے تلے آئیے کدو حارس کمی نہ آئے عورت آدھی کھانا لے آواں اے ظالمہ دے نہیں کھائے نہیں کھاتا بھی نہیں کیوں نہیں کھانا اے حرامی آدھے سارا نہیں تلاش کردہ رہیاں مسلم دے پتر نہیں ملے اگر مل پوینات ابن زیاد انعام نے ویا عورت دیکھ کے آدھی حیاء کر کیوں نبی دی آل دا دشمن بننا جھوٹ بولا سید آدھا مجرم ہوئے لیٹے چھوٹے سید نو عالم خواب پیو دی زیارت تھی تو انہیں کوئی پتھر دا دلے شیعہ نہ عالم خواب پیو دی زیارت تھی یہ دیکھ کے آدھے بابا تو سی آئے ہو ماما غازی نہیں آئے ہو تے بابا بابا کر کے جو قبلہ اٹھے نا تے آواز تھلے آئیے تے حرامی تڑپ ہے بیوی کو لے کے آدھے ہیں اتلے مکان اچھ بچہ دے رومن دی آواز عورت لے کے آدھی ہم سایاں دے اس گھر اچھ کوئی نہیں تے کبھی نہ آدھے اتلے مکان دی چابی دیا شاہ جی بری جد دی قسم علامہ مجلسی بہار اچھ لکھ دیں عورت آدھی چابی کوئی نہیں یہ پتھر دا بٹا چاہے پوڑیاں چڑھے ہر بندہ ماتم کرے سی جڑا ذریعہ نجات سمجھے دے میں وعدے نال پیادا ہی پتھر دے بٹے نال حیاتی ہوئی تالت روڑے یہ دروازہ کھولے ہون زین مسائب والے پاس لے وان چراغ ہائی بجھا ہویا تے حرامی مہمان تلاش کرتا ہے تیری جوانی دی قسم ہے ادھا سجا ہاتھ بڑے دے سرتے ہیں ادھا کھبا چھوٹے دے سرتے ہیں غازی دی قسم ہے ہاتھ جو بلند ہوئے عباس دے بھرے جے نال بلند ہوئے بڑا سیدہ دے حیاء کر اسا تیرے مہمان ہے ماتم کی تک سینے تے سر تے زانون ماتم ضرور کی تک ماتمیاں چناؤ سی ادادار جڑک لے کے آدھے کہنے پترو چھوٹا سیدہ دے مسلم دے پتر یا دے میں دے گھر تے جملہ میرا دل پہ آدھے خان جی میں نہ اپنے بچہ مستے چاک اور اشارہ میں کرنے اگر میں جملہ پڑھا کوئی جوان مر ویسی جو میں تمہارے مزاج جاننا شاہ جی تو اجازت کی قسم یہ اس طرح میرے ہتھاں دے اشارہ سمجھے زہرا نہیں میرے ہتھاں دے ایک اشارہ سمجھ انہی دے ہاتھاں نا زلفہ اس دے ہاتھی چل پہلی پوڑی لت ہے آرام نال دوجی پوڑی لت ہے آرام نال پنجویں تے پچھس کہندے پترو بڑا سیدہ دے مسلم دے ایک پیار دے ہاتھ چھوڑے دوئے بھرا زمین دے آئے چھوٹا سیدہ دے کوئی کپڑا دے میری پیشانی پھٹ آج ماما غانی ہو گیا آج اکبر بنا باشر معصومہ دے الٹے ہاتھ ساری رات حرامی تماچے مرے تھے اور جنگ مردہ نال آندی ہے بچہ نال ہی کوئی جنگ ازادار منہ تے ماتم کر کے میں
اے جنو کئی آدھے پوتر آنے نا سیدہ دا جنو کیڑا اے حرامی ساری رات تماچے مرے داری نماز فریضہ دا ٹائم نیڑے آئے تھمے نال کھولش دریا دے کنارے تے لائے اشارہ سمجھے پرانے آدھا آدھے چولے لہو بدہ سید آدھے پوری رات تیرے مہمان رہے ہیں اسکری ہوئی جی بچہ تک نہیں لٹھا جے کوئی ایک لباس پورے آئے آدھے میں جو کیا ہے میں مارنے ہائیو میرا جسم دبا بھرا والے کم بدہ سید آدھے مارنے جزالے آدھے توہان ضرور مرے سے بدہ سید آدھے وقت نماز پڑھانے یہ شیعہ تا نماز نہ چھوڑ یہ حسین کو منع انتظارات نائی نماز نہ چھوڑ چند منٹہ دے مہمان کشنی پہ منگ دئیو کچھ بیادن فقط نماز یادے پیدا دین دیوے تو پڑھو میں بالکل وینٹ دے قریب آگا روئے میرا پانی تو توڑے اجی سارے جوان مروں میں پردے دے اندر سریاں دھیاں ماما بہنا ماتم کر کے نہ روئے اینا ظلم بھی ہوتا ہے روئے میرا وضو وستے دوڑے پانی جو دریا باندھا ست قدم چاہے جھڑک دے کدے پہ ویندے وے ودے سے دادے نماز وستے وضو ضروری آدھے پہ کتے ویندے وے تو اندر پانی کو آدھے ہٹا مطلب پانی پیو ودے سید آدھے تے نماز جو پڑھنی ہے آدھے تیمم کرو اللہ جانے چند بندے کیڑے خیال اس سنے دریا باندھا بھی ہے رقیہ دے پتر مٹی کٹھی بیٹھا رو رو کے بیٹھے آتے نانا گواہ راویں تیری امت سنو ہونے تیمم کی تنے دو رکعت نماز پڑھی نہیں دوئے بھرا سامنے آکا وڈا سیدہ دے ماں ان کوئی نہیں جڑا تیرا ہاتھ نہ پڑھا لو اے حرامی تماچا مار کے آدھے دیر نکار میں جو پیادہ چول لہا کوئی تو اولاد علی بیٹھے ہو تو سیدہ جھوٹ بولا حیاتی ہوئی مجرموں آمدہ بٹڑ کڑا کھوے دائے چھوٹا کیملے راہ دے دائے کیملے پھرا یہ دے زور نال چھوٹے نو تماچا مارے تلیاں معصومیاں زمین تک اے جھڑک دے کے آدھے دیر نہ کر میں جو پیادہ چولا لہا سیدہ دے ماں پڑے دی آئی میرا چولا میری ماں رہے دی آئی یار کوئی صاحب اولاد بیٹھے ہوتا اگر ان سمجھنا آوے تو نفسیاتی طریقے نال خان جی سمجھا ہونا چاہتا جتنے ازادار ماتمی آئے بیٹھے ہو مجلس تو بعد مولا خیر نال دونوں اپنے اپنے گھروں چلے نوکر دی گل یاد رکھا ہے 4 یا 5 سال دا جدا پتر ہوئے مارے نا غازی دا نائی پکا موں کر کے پتر نو آگ چولا لہا اللہ گواہ سیدہ دا بچہ اڑائی دے فریج دے ماں بیٹھی ہو اڑائی دے فریج دے بہنا بیٹھی ہو دن دی امڑی دور اے ہمارا بھی تماچے ودا مرے سیدہ دا ماں پڑے بھی آئی دینا میرے پاس آمی ذکر مسائب والے پاسے رکھ کے دے پاسے نال سجاد رات بیٹھے رو اگر کوئی کار بنا دا سوار بیٹھے سیارہ دا دوچی کا اشارہ سمجھے مولا جلدی عراق دے حالات ٹھیک کرے 95 خان جی جدہ مر گئی 70-75 بندے دا کافلہ سیارہ دا سادے کافلے دے وچ کافی سیارہ دیاں بھی ہیں جوان بھی ہیں ماتمی بھی نال ہیں مسیب میں مجلس شروع کی تھی کہ اللہ تے ہاتھ رکھ کے پیادہ مسلم دی جوڑی دی قبر تے میں مسیب پردہ کھڑوتا ہے میں ایک ضعیفہ سیارہ دی پٹے دی ہوئی زبان آلے پاسے اشارہ کر کے آدھی ذرا پچھا دیکھو اسا سارا جو پچھا دیتا ایک فوٹو لگا ہویا گلی چرسیے نوے بھرائے قاتل دے اگو ہاتھ بدھی ایک بیوی
مارا دی ہوئی مولا نوازی بناوی میں جملہ خان جی بہو گھٹ پڑے جو جوان برداشت نہیں کریں جیڑے پنجواں تماچا لگے ودے سید بھرا دا ایویں چولا لہائے جی میں پیا کر رہے ہو زمین تے رکھ کے آدھے جنو مرضی آگی بوا سادہ کفنا وہ سادیاں بھیڑا دورے وہ حیا کریا وہ سادیاں بڑی دور اچھا یہ جو بات ہے بسم اللہ کرا اللہ دار میں پرویزر حاجی صاحب بچھڑا ہوا تاک اولے اولے آواز بیان دیے جے آخری اللہ چاچولا رہا دیکھ نہیں ادھے ہاتھ مت گلو ادھے ہاتھ پکڑ لو ادھے ہاتھ پکڑ لو جوان دے ہاتھ پکڑ لو جے آخری اللہ چاچولا رہا دیکھ نہیں سجنا سب جگیا میں چل بھی نہیں ماما مدا مولا قادر بھائی نو سید دے مولا عزت دے ایک منزل بٹھا میری امید تو زیادہ رو بیٹھ دعاؤں بھراواں قمیص لہن یہ اجازت ہوئے ہون دیکھ سا کتنی جھولی پھیلا کے شامل جناب رقیہ دے پترا دی مکان دے من واسطے کتنی جھولی پھیلائی بیٹھے ہو اتھا تا سیادہ یہ حالت عید دنیا صفا دے ٹائم مسلح تے زینب دوی روندہ بیٹھے کوئی نہ اولاد آلے بیٹھے ہو جو دوئے دھیاں مسلم دیاں روندی ہوئی مامے دے گول آئیں بچیاں دی آواز بیان دی ماما غریب آئیں ہائے گھر چھڑے مسلم دیا دھیاں عید دنی مبارک ہوئی اکبر دی حیاتی ہوئی قاسم کو سیرے باؤں اس اشارہ سمجھے زہرا دناتے حسین دی آواز بیان دی دور دیوانا ماما کپڑے دیوانا ماما چادر دیوانا ماما حسین دی آواز بیان دی کیشے گندیاں آدھیاں بھرا ملا حسین دی آواز بیان دی آج نہ دیکھو سر چکا کر جنو بڑھ گیا تھا آج نہ دیکھو آج ماما اللہ راسیاں ہیں آنکھیں تا سکینہ نو سفارشی بنا کے لائے اور تیری جوانی دی گلن میں جڑے مجبور کی تانے اور پٹ رہی تا دیکھ میرے حسین دی آواز آدھی اگلی دے درمیان دیکھ اللہ گوائے بھائی جان جڑے بہنا جتھے چولے لتھے حرامی دا سچا ہاتھ وتے بھرا دیاں زلفاں جا
محمد کی ٹوپی لا کے جناب جا رہا ہے سجدے کو پاک گواج اٹھلائے بابا دربار دے وچ کیوں آس بنے پاک گواج اٹھلائے بابا پاک گواج اٹھلائے بابا پاک گواج اٹھلائے بابا دربار دے وچ کیوں آس بنے پاک گواج اٹھلائے بابا دربار دے وچ کیوں آس بنے پاک گواج اٹھلائے بابا دربار دے وچ کیوں آس پاک گواج اٹھلائے بابا دربار دے وچ کیوں آس پاک گواج اٹھلائے بابا تیری سنت دے ٹکڑے ہاک تیری سنت دے ٹکڑے ہاک تیری جیلا رانے جائے بابا دربار دے وچ کیوں آس میرے پاک گواج اٹھلائے بابا دربار دے وچ کیوں آس میرے پاک گواج اٹھلائے بابا دربار دے وچ کیوں آس بنے میرے پاک گواج اٹھلائے بابا دربار دے وچ کیوں آس بنے میرے پاک گواج اٹھلائے بابا میں چپ کر کے کھڑی روزی او کا میں بھول گئے میں چپ کر کے کھڑی روزی او کا میں بھول گئے حسنین دے قتل دے منصوبے حسنین دے قتل دے منصوبے انہاں وچ دربار بنائے بابا دربار دے وچ کیوں آس میرے پاک گواج اٹھلائے بابا دربار دے وچ کیوں آس میرے پاک گواج اٹھلائے بابا دربار دے وچ کیوں آس بنے میرے پاک گواج اٹھلائے بابا دربار دے وچ کیوں آس بنے میرے پاک گواج اٹھلائے بابا میں کھانا میری جی جنت دی چادر ہن نہیں بچ سکتی میں کھانا میری جی جنت دی چادر ہن نہیں بچ سکتی دربار دے وچ سمال میں تو دربار دے وچ سمال میں تو اتنے حالات لسائے بابا دربار دے وچ کیوں آس میرے پاک گواج اٹھلائے بابا